السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ ناظرین، آج موضوعات تو بہت سے تھے لیکن جو موضوع ہمارے دل کے قریب ہے اور اس وقت جذباتی حیثیت بھی اس کی ہے اور پوری پاکستانی قوم جبکہ مسلم برادری بھی نظریں جمائے ہوئے ہے فلسطین پر، جہاں اسرائیلیوں کی بربریت جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے سب سے پہلے مسجد اقصی پر رمضان المبارک کے دوران 27 رمضان کو نمازیوں پر حملہ کیا، بیشتر نمازیوں کو شہید کیا، ان میں بچے بھی شامل تھے، بزرگ بھی شامل تھے، اور اس کے بعد سے ہی تقریباً ایک ہفتہ بھر سے یہ سلسلہ جاری ہے جب اسرائیلی طیارے بھی بمباری کر رہے ہیں، میزائل فائر کیے جا رہے ہیں اور تقریباً 200 سے زائد جو یہاں مسلمان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 58 بچے اور 34 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ اب 1000 سے اوپر ہو چکی ہے تعداد زخمیوں کی۔ یہاں ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں کھلے آسمان تلے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں یا امداد کا یا پھر اس بات کا کہ کبھی بھی کوئی بھی اسرائیلی جو طیارہ ہے وہ ان پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی بمباری کر سکتا ہے، کوئی میزائل ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ صورتحال نئی نہیں ہے، جب سے 1947 میں قرارداد آئی تھی اقوام متحدہ کی ایک دو علیحدہ ریاستیں جو ہے بنانے کے حوالے سے اور عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا، اس کے بعد 1948 میں جب انگریز یہاں سے چلے گئے اس خطے کو چھوڑ کر مسئلہ حل کیے بغیر، تو اسرائیل نے ایک آزاد ریاست کا قیام جو ہے اس وقت اس کا اعلان کر دیا اور اس کو تسلیم اگرچہ نہیں کیا گیا، لیکن 1967 کی جو جنگ کا نتیجہ ہوا عربوں کے ساتھ اسرائیل کی، اس کے بعد سے یہاں جو عربوں کی اکثریت تھی وہ اقلیت میں دن بدن تبدیل ہوتی گئی اور یہودیوں کی جو اقلیت ہے وہ اکثریت میں بدلتی گئی۔ یہ راتوں رات نہیں ہوا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک بڑی طویل منصوبہ بندی کی گئی اور اس میں اسرائیل کو بہت سے ممالک کا، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، ان کا ساتھ حاصل رہا اور اس کی بدماشیوں پر یہ سب چشم پوشی کرتے رہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی جو اسرائیل کی کارروائیاں ہیں، بربریت ہے، پرتشدد کارروائیاں ہیں، ان کو یہ ممالک، امریکہ ہو یا دیگر ممالک، یہ اپنا تحفظ قرار دیتے ہیں کہ اسرائیل پر پہلے حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے تحفظ کے لیے ایسی کارروائیاں کرتا ہے۔ نہ جانے یہ مظالم نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں ان قوتوں کو، جو ذرا سے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے پوری دنیا میں کہیں پر بھی تو اپنی فوجیں وہاں پر دوڑا دیتی ہیں اور داخل کر دیتی ہیں، لیکن یہاں اس معاملے میں ان کی خاموشی جو ہے یہ مجرمانہ ہے۔ پاکستان کا جہاں تک کردار ہے، آج قومی اسمبلی کا ایک اجلاس بھی ہوا جہاں پر خطابات کیے گئے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے بھی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی یہاں پر پرجوش خطاب کیا اور اس کے علاوہ OIC کا اجلاس بھی۔ اور ناظرین، ہنگامی اجلاس میں ابھی تک ہم اس سے پہلے بھی کئی اجلاس دیکھتے رہے، کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکلتا اور مسئلہ فلسطین کا دیرپا حل کیا ہے، یہاں پر عالمی برادری کے ساتھ ساتھ اسلامی برادری کیا کر رہی ہے، تمام تر سوالات ہیں جن کے جواب آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار جناب علی سرور نقوی صاحب، جبکہ مذہبی اسکالر ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے۔ علی سرور نقوی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ راتوں رات نہ تو اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اکثریت کو اقلیت میں۔ ہم لوگوں نے آنکھیں جان بوجھ کر بند کیے رکھی، میں ہم لوگوں سے مراد جو اسلامی برادری ہے، 57 ممالک ہیں، 2 ارب ہماری قریباً آبادی ہے، لیکن اسرائیل وہ مٹھی بھر یہودی جو ہیں وہ اس طرح قابض ہیں ایک طرح سے پوری دنیا پر اور اس کے وسائل پر، تو یہ راتوں رات تو ہوا نہیں، کوتاہی کہاں ہوئی ہم سے؟ یہ آپ نے اچھا بیک گراؤنڈ، آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس مسئلے کا، سر اور یہ کوتاہی کہیں گے یا بین الاقوامی سیاست کہیں گے، کیونکہ کوتاہی نہیں، سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن بین الاقوامی سیاست یہ ہے کہ عربوں کا اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہے اور مغربی ممالک خاص طور پہ جن پہ اسرائیل کا انحصار ہے وہ ان کی طاقت مضبوط ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں اور ایون اسلامی ممالک کی تنظیم OIC میں یہ اس معاملے پہ محض قرارداد اڈاپٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بین الاقوامی برادری کے اوپر ایک بہت بڑا کالا نشان ہے، اور اس کو جب تک خلوص سے، سنسیئرٹی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، فلسطینی عوام اس سفر کرے گی، وہ ہمیشہ اسی مشکل میں پھنسی رہے گی۔ اب تو اس وقت معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے اور یہ رہا ہے کہ اسرائیل نے کھلے عام بمباری کرنی شروع کر دی ہے،
غزہ کے پٹی پہ، اور وہاں پہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اموات ہو رہی ہیں، تباہی ہو رہی ہے، گھر ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں ٹوٹلی ڈسرپٹ ہو گئی ہیں، زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں فوراً کے فوراً کوئی بین الاقوامی کو ایفرٹ، کوئی ایک نئی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ اس چیز کو روکا جائے. اور پہلا کام جنگ بندی، سیز فائر، اور دوسرا کام اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، اور دونوں باتیں نہیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابتسام الہی ظہیر صاحب، سر دنیا کے جو امیر ترین ممالک ہیں وہ عرب ہیں، اسلحہ سب سے زیادہ خریدنے والے ممالک میں عرب شامل ہیں. سر کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، اگر کمی نظر آ رہی ہے تو شاید احساس کی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بمباری کا شکار ہوتے ہوئے، ان کی لاشیں وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوتی ہیں، بچوں کی لاشیں، بزرگوں کی لاشیں، عورتوں کی لاشیں، اور اس کے باوجود ایک مجرمانہ سی خاموشی ہے. سر یہ ظالم زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، یا جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ظالم کی برتری جو تسلیم کر لی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے آنکھیں اور منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بنیادی طور بات ہے، جو بھی امت کے ایک بنیادی طور پر مسائل اس وقت چل رہے ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا برما کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، ان کے اندر مسلمان اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ بس یہ امت جو ہے نا، پوری امت ان کو جو ہے نا سپورٹ کرے. لیکن ہم تمام مسائل میں دیکھتے ہیں کہ ان کو قومی پرائرٹی کی بنیاد کے اوپر دیکھا جاتا ہے. مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے مسئلے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اسرائیل کے مسئلے کو، ان کے مظالم کو فلسطین کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، برما کے مسائل کو کسی اور تناظر میں دیکھا جاتا ہے. حالانکہ اگر ان مسائل کو امت کے تناظر میں دیکھا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں امت کی جو کولیکٹیو فورس ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اسرائیل کے مقابلے کے اوپر کم نہیں ہے. ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں، افرادی قوت بھی موجود ہے، عسکری قوت بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک احساس اور یکجہتی قوت ہے وہ بہت کم ہے. ہم فلسطینیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کو جو ہے نا اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو سنگینوں کے ان کے سینے میں اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے اندر درد امت کے ناطے ہونا چاہیے، وہ درد جو ہے نا وہ آج ہمارے یہاں میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور جو بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. میں یہ بات سمجھتا ہوں جب تک امت کی خارجہ پالیسی جو ہے نا اس میں یکسوئی پیدا نہیں ہوگی، اور فلسطینیوں کے حوالے سے ہم اس بات کو محسوس نہیں کریں گے یہ فلسطینیوں کا قتل نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کے ایک حصے کا قتل ہے. جب تک کشمیریوں کے مسئلے کو اس انداز نہیں دیکھیں گے، کشمیریوں کا قتل نہیں بلکہ امت کے ایک حصے کا قتل ہے. یا برما میں جلنے والی جو آگ ہے یہ فقط برمیوں کا قتل نہیں ہے بلکہ امت کا ایک حصے کا قتل ہے. تو اس وقت تک ہم ان معاملات کو جو ہے نا لیڈ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ کہ جب 1-to-1 بات کی جائے تو 1-to-1 کے اندر جو ہے نا ہمارے اندر ریسورسز یا ایک مٹیریل لیول کے اوپر اسرائیل کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی شاید صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہو چکی ہے، جذبہ جہاد بھی موجود نہیں ہے. لیکن کولیکٹیولی بات کی جائے تو کولیکٹیولی بہرحال امت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اسرائیل کے ظلم کا مقابلہ نہ کر سکے یا اس کو اس استحصال سے نہ روک سکے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ نہ تو ہم اس مسئلے کو جو ہے نا صحیح طور کے اوپر آپس میں یکسو ہو کے اٹھانے کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو بین الاقوامی اداروں کے سامنے پوری قوت سے اٹھاتے ہیں. یقیناً قراردادیں بھی پیش ہوتی ہیں اور اس موقع پر تقاریر بھی کی جاتی ہیں. سر سام صاحب آپ نے کہا کلیکٹیولی کمزور نہیں ہے، تو سر پھر کمزوری ہے کہاں پر؟ کیا پرائرٹیز کا مسئلہ ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں، کلیکٹیولی اگر ہمیں ایک یعنی یونٹ کے طور پہ دیکھا جائے ہم کمزور نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر وہ انٹیگریشن موجود نہیں ہے نا، ہم ڈس انٹیگریٹ ہیں. ہم آپس میں کولیکٹیو جو ہمارا ایک باڈی ہونی چاہیے امت کی اس انداز میں ہم جو ہے نا ریئیکٹ نہیں کرتے. ہم ان مسائل کو قومی تناظر میں ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیشنل لیول کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک کا مسئلہ یا فلاں قوم کا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ فقط اس قوم کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ پوری امت یا پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے. جب ہماری فیلنگ اس حوالے سے ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم عالم اسلام کے مسائل کو عالم اسلام کے مسائل کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان معاملات کو ہم جو ہے نا ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. OIC وغیرہ کے اجلاس کے اندر جو ہے نا کہ تمام عرب اور ہمارے پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی وغیرہ
سارے اگر ایک ہی آواز کو اٹھائیں کہ ہم نے اسرائیل کی ہیجمنی کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا، اس کے استحصال یا استحصال کو قبول نہیں کرنا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اس مسئلے کے اندر سرنڈر کرنے کے اوپر یا اس کے ظلم کو یا ختم کرنے کے اوپر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، نعیم خالد لودھی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی مجھے جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ لودھی صاحب، سر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، آپ سے میں اگر ٹائم لائن کی بات کروں، یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اسرائیل کی جانب سے ایسی کوئی حرکت کی جاتی ہے، کوئی شورلی چھوڑی، میں اس کا اگر ایک لفظ استعمال کروں، شورلی چھوڑی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف رد عمل دیکھنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ عالمی برادری کا یا اسلامی برادری کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہر گزرتے سال کے ساتھ مظالم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، جو اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سروائیول کی اسٹریٹجی ہے، اور اس میں وہ ڈٹرنس کریٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ یا اگر آپ اس کو ملٹری پارلنس میں دیکھیں تو وہ ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر ریئیکشن بہت بڑا کرتے ہیں تاکہ آئندہ کسی کو ہمت نہ ہو کوئی کسی قسم کا بھی کام کرنے کی۔ یہ تو میں آپ کو ان کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں، تو ٹائم لائن کی بات بعد میں کریں۔ دیکھیں، اگر اس پورے معاملے کو ہمیں ایک تو عالمی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان ملکوں کے علاوہ بھی اور ملکوں میں لوگ اسرائیل کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اٹھ کھڑے بھی ہوئے ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں، اور بلکہ بہت سارے یہودی بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صہیونیت اور یہودیت کو الگ الگ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک انسانی مسئلہ بن جاتا ہے عالمی سطح کے اوپر۔ پھر یہ ایک اسلامی مسئلہ بھی ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو پیش ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اسلام اور یہودیت کے معاملہ بھی ہے۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ عرب مسئلہ بھی ہے، کیونکہ وہاں کے جتنے ملک ہیں ان کو سب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میری تو یہ رائے ہے، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ ہمیں عربوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عالم اسلام پوری دنیا سے ہمیں آگے ہونا چاہیے، اسلامی ممالک کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن عربوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا وجہ اس کی؟ کہ جی میں اس کی وجہ بیان کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، جو کچھ آپ نے کشمیریوں کے لیے نہیں کیا ہے وہ فلسطینیوں کے لیے کیسے کریں گے؟ مطلب پہلے جو ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کریں۔ بالکل صحیح۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو عام نیشن سٹیٹ اور ایک اسلامک سٹیٹ میں لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ فرق کیا ہے، فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو نیشن سٹیٹس ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہیں، اور ان کا انٹرسٹ نارملی اکنامک بیسڈ ہوتا ہے یا کوئی پولیٹیکل بیسڈ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی ملک جو ہے اس کو انٹرسٹ دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو جب یہ آپ کے پڑوس میں بچے بچیاں رو رہے ہیں، ان کا ریپ ہو رہا ہے اور ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی آئے، اور آپ وہاں نہیں جا پا رہے، تو اس سے بڑھ کر آپ کیسے فلسطین کی بات کر سکتے ہیں؟ یا اگر کریں گے تو اس کا کیا ہوگا اصل؟ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے نزدیک کی چیزوں کو ٹھیک کریں، جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ ضرور دنیا کے ساتھ رہیں، اسلامی ملکوں کے ساتھ رہیں، لیکن خدارہ عربوں سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر علی صبر نقوی صاحب، سر بڑی اہم بات کی ہے لودھی صاحب نے۔ سر پاکستان جو ہے وہ تو ظاہر ہے کشمیر کے بالکل ساتھ، اور کشمیر کو شاہراہ قرار دیا جاتا رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان جو ہے عملی طور پر کچھ نہیں کر سکا، بلکہ ایک طرح سے یہ الزام بھی لگتا ہے خاص طور پر جو اب موجودہ حکومت ہے اس پر، کہ یہ کشمیر کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر رہی۔ اگر ان کے اقدامات کا ذکر کریں تو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہونے تک کے اقدامات، یا پھر جو شاہراہ سری نگر قرار دے دینا شاہراہ کشمیر کو، یہاں تک کے اقدامات ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو پاکستان جو ہے کشمیر کے معاملے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکا، فلسطین کے لیے کر سکے گا؟ دیکھیں ذیشان صاحب، ذرا ہمیں اگر کچھ حل ڈھونڈنا ہوگا یا کچھ ایسی لائے عمل کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ جس کا کوئی اثر ہو، تو ہمیں پہلے حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، آپ نے معاف کیجئے گا اس وقت کہا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن 47 میں پروپوز ہوا تھا، وہ نہیں صحیح ہے۔ وہ اس وقت جو عرب پوزیشن تھی، جو فلسطینیوں کی پوزیشن تھی، جس کو ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے اس زمانے میں، وہ تھی کہ اسرائیل کا وجود غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اسرائیل ختم ہو جائے۔ وہ ہم نہیں کر سکے۔ 67 کی جنگ میں انہوں نے ایک قبضہ پورے علاقے کا کر لیا، جو کہ دیکھیے جارڈن اور پاکستان 2 ایسے ملک ہیں جن دونوں نے اپنے ٹیریٹری کو لوز کیا ہے، بڑی ٹیریٹری۔ ہاں جی، یہ جارڈن نے مغربی حصہ اپنا لوز کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
जॉर्डन के कब्जे में जेरूसलम था, जॉर्डन के कब्जे में मगरबी किनारा था, गाजा था, ये सब लूज कर गया जॉर्डन। तो 67 की जंग में इजराइल को बर्तरी हासिल हुई और उसके बाद अमेरिका में इजराइल का असर बढ़ता गया और यहूदी वहां पे बड़े कामयाब होने लगे और बेहतरी उनकी होती रही, जिसका असर सियासत पे पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब कश्मीर में हम जाहिर है हमने ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं किया है। कश्मीर में आपने जंगें भी लड़ी हैं, आपने कोशिश बहुत की है, हर किस्म की आपने इनिशिएटिव उसमें, यूएन के स्पेशल एनवॉयज अपॉइंट हुए, उन्होंने मुख्तलिफ तजवीजें पेश की, भारत ने नहीं मानी और वो हठधर्मी पे अड़ा रहा। अच्छा। इस वजह से कश्मीर का कोई हल नहीं निकल पाया है। ठीक है। अब ये है कि बैनुल अक़वामी कानून जो है उसमें एक कमजोरी है बहुत बड़ी, कि जो कि कौमी कानून में नहीं है, वो है इन्फोर्समेंट। इंटरनेशनल लॉ में इन्फोर्समेंट मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारे मेंबर्स जो रियासतें हैं, जो मुल्क हैं, वो खुद मुख्तार होते हैं और उनको कोई मना नहीं कर सकता, कोई उनको उनकी पॉलिसी को बदल नहीं सकता है। तो ये सब गहराइयां हैं इस मसले की। अब फलस्तीन का इस वक्त जो देखिए ना, यूएई के तरफ से, अमारात की तरफ से ये बयान आया है कि हमास जो है अपने रॉकेट अटैक्स बंद कर दे। एक मुसलमान मुल्क हमास को कह रहा है कि तुम ये ना करो, लेकिन ये नहीं कह रहा कि इजराइल बमबारी बंद करे, क्योंकि बमबारी का, जैसे मैंने पहले कहा कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स, दो इसके पहलू, एक ह्यूमैनिटेरियन, ये इंसानी नुक्ता नजर से इंसानी हुकूक का मामला है, और दूसरे तरफ जो तनाजा है वो इजराइल और गाजा में या फलस्तीनियों में इन जनरल। तो ये जो जब तक ये इसके ऊपर दबाव इजराइल पे बैनुल अक़वामी बरादरी का नहीं पड़ता है। अब चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल को मूव किया है, चीन ने, जो कि मुसलमान मुल्क नहीं है, बिल्कुल, और चीन ने ये कॉल किया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस और अमेरिका, ये दो ममालिक जो हैं वो असरअंदाज हैं, उन्होंने उसको कोई आगे उसमें कुछ लाएमल अडॉप्ट करने से रोक दिया। तो ये बहुत कुछ है मसला। फलस्तीनियों से पाकिस्तान को बहुत हमदर्दी है, पाकिस्तानी कौम पूरी इस वक्त परेशान है कि उनके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हो रही है, और ये पाकिस्तान के कौम का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है, यही रवैया रहा है। मगर जो हमारे अरब बरादर हैं, मैं 2 अरब मुल्कों में रह चुका हूँ, तो वहां पे 2 पहलू है। वहां भी ये नहीं है कि वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां 2 हुकूमतों का मौक़िफ़ कुछ होता है, हुकूमतों का काम कुछ होता है, और अवाम वहां पे भी उसी तरह इस तरह में आ जाती है, वैसे ही परेशान होती है। यानी कि सारे अरब मुल्कों में इस वक्त सड़क पे इस तरह पाया जाता है, वहां बेचैनी है, इस तरह है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साहब की तरफ आता हूं मैं दोबारा, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की तरफ मुझे आने दीजिएगा। इब्तिसाम साहब, अरबी ममालिक जो हैं, अरब ममालिक हैं, आलमी बरादरी से अपना रोल प्ले करने या जिम्मेदारी अदा करने का मुतालबा करते हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक खुद कोई जिम्मेदारी अदा कर नहीं रहे। ये सारे कारोबारी मुफादात हैं, ये उसकी वजह से खामोश होते हैं, या जैसे कि अभी यूएई की मिसाल दी है नकवी साहब ने कि यूएई हमास से तो कह रहा है कि रॉकेट हमले बंद करो, लेकिन वो जो जालिम है इसराइल है, उसके जराइम पर वो कोई लफ्ज नहीं अदा कर रहा अपनी जबान से। देखेंगे, अगर ये सिचुएशन आइडियल होती और हकीकत में उम्मत का दर्द जो था इन ममालिक में तमाम वज़ीयतें मजमूई मौजूद होता, तो मैं ये बात समझता शायद आज हमें इस प्रोग्राम कंडक्ट करने की जरूरत ना पेश आती, बल्कि हम किसी और सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी। ये तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये देख रहे होते कि इसराइल के मज़ालिम या उनका काउंटर करने के लिए पूरी उम्मत जो है पेज के ऊपर है। आज हम तजिया करने के लिए बैठे हैं, मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह यही है कि बहसीयत उम्मत जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिसका इंसानी मसला भी है, लेकिन इंसानी मसला उस वक्त हकीकत में इंसानी मसले की शक्ल इख्तियार करता है जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो उसके अंदर उन एलिमेंट्स को जो है ना सही मानों में ना यूटिलाइज कर रहे हो, या उन एलिमेंट्स की बुनियाद पर अपने कॉज को आगे बढ़ा रहे हो जो दीगर इंटीग्रेशन है। मिसाल दे रहा हूँ, जो एक अरबों का मसला है या उम्मत का मसला है, अगर ये दोनों एंटिटीज जो है, अरब एंटिटी या उम्मत वाली एंटिटी जो है, वो अरबियत
یا امت کے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہی ہو یا اس کو فوکس کر رہی ہو، تو پھر انسانی جو ہمدردی کے معاملات ہیں ان کو بھی ہم اگنائٹ کرنے کے اندر یا ان کو بھی موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب عربیت یا مسلمان امت بحیثیت مجموعی اس کاز کو ایمانوں میں اس لیول کے اوپر نہ لے کے آئے جو اس کا حق بنتا ہے یا جس کو ڈیزرو کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی ہم انسانی برادری اس چیز کو توقع نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر اس انداز میں ایکٹ کرے گی جو ایک میرٹ بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی اس میں اسکیپ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ان کے لیے بھی ایک ایکسکیوز سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ باتیں دنیا کو کنوے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ عربی اگر اس مسئلے کو اس انداز میں نہیں لے رہے یا امت اس انداز میں لے رہی، تو ہم کیوں کر اس مسئلے کے اوپر اس انداز میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اچھا. تو میں یہ بنیادی طور پر سمجھتا ہوں جس وقت تک ہم ان ایلیمنٹس کو متحرک نہیں کریں گے جو بنیادی طور کے اوپر ان کے لیے صحیح معنوں میں معاونت کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی امت ان کی معاون ہو سکتی ہے یا عربی ان کے معاون ہو سکتے ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسرائیل کے ظلم کے مقابلے کے اوپر حصہ پلائی دیوار بننے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل یہ بات، یہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو مجھ سے پہلے بات کوٹ کی گئی ہے وہ بالکل ویلڈ بات بنتی ہے کہ آج سے پہلے پاکستانی کشمیر کے مسئلے کو اس انداز میں حل نہیں کر سکے جس انداز میں کو حل کرنا چاہیے تھا. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ دینے کے علاوہ یا تقریر کرنے کے علاوہ کون سی ایسی بات ہے جس کے حوالے سے ہم یہ فخر کر سکیں یا دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے کشمیر کاز کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے لیے یہ پریکٹیکل اقدامات اٹھائے ہیں. جب ہم نے اپنے نیبرہڈ کے اندر ہونے والے ظلم یا اس استحصال کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا، تو ہم کیوں کر اس بات کی توقع ادا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے عرب اسرائیل یا فلسطینی مسئلے کے اوپر صحیح معنوں میں لیڈنگ رول پلے کر سکیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ امت کا جو بحثیت مجموعی جو ہے نا فیلنگ اور ہے اور ہمارے حکمرانوں کی فیلنگ اور ہے، اس لیے کہ امت جو ہے نا وہ اس مسئلے کو ایمان کے لحاظ سے دیکھتی ہے، جذبات کے لحاظ سے دیکھتی ہے، احساسات کے لحاظ سے دیکھتی ہے، جبکہ ہمارے حکمران جو ان معاملات کو اکنامک لیول کے اوپر دیکھتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں، اپنے ذاتی فوائد میں دیکھتے ہیں. تو جب تک امت اور ہمارے حکمران ایک پیج کے اوپر نہیں آتے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسائل جو ہے نا صحیح معنوں میں حل نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نعیم خالد لودھی صاحب، جذبات احساسات جو وابستگی ہے وہ بالکل ضروری بھی ہے، اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن سفارتکاری اور تعلقات یہ تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارتکاری کی تھی، اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی سفارتکاری کا راستہ اپنایا. تو کیا ہم سفارتکاری میں بھی کمزور ہیں؟ ہم سے مراد میری پاکستان تو چلے ہے ہی صحیح، جو باقی عرب ممالک ہے، کیونکہ اس مسئلے کا جذباتیت کو اگر ہم ایک وقت کے لیے بھول بھی جائیں وقتی طور پر، تو سفارتکاری کے ذریعے بھی کوئی حل نکل سکتا ہے؟ جی میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ بنیادی طور پہ موجودہ تناظر میں کہہ رہا تھا. ورنہ جو کشمیر کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، جیسے نقوی صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے جنگوں کا ذکر انہوں نے کیا، بالکل ہمارے پاس ہے وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سفارتکاری مؤثر سفارتکاری تبھی ہوتی ہے جب وہ کوئی پریشر ڈال سکے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے اور ممالک بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو میرے خیال میں جو میری نظر میں حل بنتا ہے، اور میں اس پر مصر نہیں ہوں کہ یہی کوئی حل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے بات چیت کی جائے اور یہ سارے مسلمان ملک یہ سفارتکاری کے بنیاد پر اس چیز پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ اسرائیل کو جینے کا حق دے دیں، جیسے کہ نقوی صاحب کہہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے رہیں. اچھا. اور جواب میں فلسطین کے لیے ایز اے انڈیپینڈنٹ ملک جینے کا حق لے لیں، اور وہ جو ایکسپینشن کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو آباد کر نئی آبادیاں بناتا ہے اس سے دور ہو جائے. اور تیسری چیز جس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بیت المقدس کو ایک انٹرنیشنل سٹی جیسے کہ ویٹیکن سٹی ہے وہ کیونکہ وہ اہم ہے. اچھا لودھی صاحب قطع کلامی کے لیے انتہائی معذرت، لیکن اذان ہو رہی ہے، میں ایک وقفہ لیتا ہوں، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے واپس آ کر میں آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعیم خالد لودھی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے اور حق دینے کی، اسرائیل کو حق دینے کی بات کر رہے تھے، اپنی بات چیت جاری رکھیے گا سر. وہ میں 3 نکاتی جو اپنے میرے ذہن میں آتا ہے فارمولا، اس کی میں بات کر رہا تھا. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ دیکھیے مصلحت اور بزدلی میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے، لیکن اسی طریقے سے بہادری اور بیوقوفی میں بھی ایک ہی بالشت کا فاصلہ ہے. تو ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو وہ بزدلی کے زمرے میں آئے اور نہ ہی وہ بیوقوفی کے زمرے میں آئے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمیں اسرائیلیوں کو ان کا زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے، اور بدلے میں فلسطینیوں کے لیے ان کے زندہ رہنے کا حق ان سے لینا چاہیے. اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جروسلم جو ہے وہ ایک بین الاقوامی شہر بن جائے جس میں ایک کمبائنڈ ایڈمنسٹریشن ہو
یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، اس کی کوشش اگر کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈویبل چیز ہے. اگر آپ گارنٹی دے دیں اسرائیل کو کہ آپ زندہ رہیں گے اپنی حدود کے اندر، بشرطے کہ آپ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کی کا حکم بھی اور اجازت بھی دیں، تو میرا خیال ہے یہ معاملہ آگے اس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے اور دنیا بھی شاید اس کی تائید کرے گی. اچھا علی صاحب نقوی صاحب، آپ نے نعیم خالد لودھی صاحب نے جو تجویز دی ہے وہ سنی، یہ وہی جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے یہ کم و بیش وہی ہے، اس میں بھی یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دینے اور آدھی آدھا ریاست کرنے کا، یعنی کہ فلسطین کا دو ٹکڑے کرنے کا، ایک طرف یہودی اور ایک طرف جو ہے وہ فلسطینی ہوں، یہ کم و بیش وہی تجویز ہے. آپ ان کی بات سے اتفاق کریں گے؟ جی میں بالکل کروں گا. لودھی صاحب اچھے دوست بھی ہیں اور ان کی بڑی سوچ بہت کلیئر اور واضح ہوتی ہے، تو یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ. اور اول کہ اسرائیل کو موقع مہیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ریاست رکھے اور وہاں پہ اپنی خود مختاری قائم رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کو حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دوں گا کہ فلسطینیوں میں آپس میں بھی ایک جہتی کی ضرورت ہے. ان کا اتحاد نہیں ہے. ان کے ہاں دو فریق ہیں، ایک پی ایل او ہے اور الفتح جو کہ مغربی کنارے پہ ہے، اور دوسرے غازہ جہاں حماس ہے. تو ان دونوں کو جب تک مل کے ایک اپنی یونائٹڈ فرنٹ نہیں پریزنٹ کریں گے تو ان کے حقوق نہیں اس طرح مانے جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے جیروسلم کو انٹرنیشنل سٹی بنانے کا، اور جو ان کی زمینیں جس میں سیٹلمنٹ وہ کر رہے ہیں اسرائیلی، وہ سیٹلمنٹس نہیں بنانی چاہیے. ان کی زمین ہی نہیں ہے، وہ کہاں جا کے وہاں پہ زمین پہ قابض ہو جاتے ہیں، وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے رائٹ آف ریٹرن آف ریفیوجیز. یہ ایک پرانا پرنسپل ہے جو کہ یو این کے ریزولوشن 242 اور 363 میں، جو کہ دو بیسک ریزولوشنز ہیں ان کے فلسطینیوں کے بارے میں، اور ان دونوں میں پاکستان کا بہت اہم رول ہے. ہم لوگوں نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا، مطلب میں نہیں مگر ہمارے جو سینئرز تھے، آغا شاہی صاحب کا اس میں بہت اہم رول ہے. تو پاکستان نے ایک بہت اس میں شروع سے حمایت اس طرح کی ہے کہ پاکستان نے کچھ کنٹریبیوشن کیا ہے ان کے سارے کاز کو. اچھا تو وہ رائٹ آف ریٹرن، جتنے فلسطینی اس ملک سے نکل گئے، اس علاقے سے نکل گئے، ان کو واپس آنے کا حق ہونا چاہیے. جیسے کہ جارڈن میں، سیریا میں، عراق میں فلسطینی بسے ہوئے ہیں، تو وہ پرنسپل بھی اقوام متحدہ نے اس اصول کو بھی مان لیا تھا. تو یہ جب ساری باتیں ہوں گی تو ہی وہاں پہ امن اور استحکام آئے گا. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو جنگ بندی سب سے اہم بات ہے. جب تک یہ جو لڑائی چل رہی ہے یہ نہیں رکتی ہے، تب تک کوئی اور آگے بات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ابتسام الہی، ظہیر صاحب، دونوں شرکاء کی آپ نے بات سنی ہے، نعیم خالد لودھی صاحب کی بھی اور علی سرور نقوی صاحب کی بھی. سر، اسرائیل کو حق دینا اس بات کا کہ وہ فلسطینیوں کو حق دے، یعنی کہ جو 1947 کی قرارداد تھی، جسے میں نے بار بار حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ فلسطین کے دو حصے کر کے، ایک یہودی ایک طرف اور ایک طرف فلسطینیوں، اور جو بیت المقدس ہے، یروشلم ہے، اسے بین الاقوامی جو ہے وہ شہر قرار دیا جائے، جبکہ دونوں ہی یعنی فلسطینی ہوں یا یہودی ہوں، اسرائیلی ہوں، وہ بیت المقدس کو دارالخلافہ مانتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. تو کیا یہ ممکن ہے اور کیا یہ ممکن ہونا چاہیے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے. دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ کہ یہ سوال تب اٹھتا ہے جب یہودی جو ہیں وہ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق دے رہے ہوں. جی ٹھیک ہے. بنیادی طور پر یہ میں نے دیکھا کہ عام طور پر ان معاملات میں جب بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹی کو نہ سمجھے، یا مثال دے رہا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ ریشنل انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ کچھ ایسی باتیں جن میں ہمیں جو نا ہمارے ایموشنز بھی انوالو ہونے چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو انجر کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی ایگزسٹنس کو تسلیم کیا جائے. ان کی ایگزسٹنس تو خطرے میں ہے ہی نہیں. ایگزسٹنس تو خطرے میں ہے فلسطینیوں کی.
جن کو کسی بھی طور کے اوپر قبول نہیں کیا جا رہا, انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا, ان کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے, ان کے اوپر جو ہے نا بارود پھینکا جاتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ معاملہ اس وقت زیر بحث آنا چاہیے جس وقت فلسطینیوں کے زندہ رہنے کے حق کو یا ان کی جو ہے نا وہاں پہ ایگزسٹنس کو تسلیم کیا جائے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ کو انہوں نے اٹیک کیا تو تبھی ان کو کاؤنٹر اٹیک کا نشانہ بننا پڑا ہے. کئی مرتبہ جس کا ہمارے کشمیری بھائی جو ہوتے ہیں انڈین استحصال کا نشانہ بنتے ہیں, انڈین فوجی ان کے گھروں سے سپریشن شروع کر دیتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی معاملہ فلسطین کا بھی ہے. آپ کو پتا ہے جن کا آکوپیشن ہوتی ہے, جن کا طاقت ہوتی ہے, جن کا اتھارٹی ہوتی ہے, انہوں نے کبھی بھی محکوم اقوام کے ان حقوق کو تسلیم نہیں کیا. جن حقوق کو ہم تسلیم کروانے کی بات کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر نہ ان کے عبادات کے حق کو تسلیم کرتے ہیں, نہ ان کے زندہ رہنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں, نہ ان کی شہریت کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات جو ہم اسرائیل کے حوالے سے کر رہے ہیں اس بات کے اوپر نیگوشیشن تب ہونی چاہیے جب اسرائیل سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے جو فلسطینیوں کے بارے کے اندر وہ رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے جو کم از کم ہیومینیٹری جو گراؤنڈ ہے ہماری انسانی بنیادوں کے اوپر جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو دینے کے لیے مدد تیار ہوتا ہے کہ نہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ جو وہاں پر ایک مقدس شہر ہونے کی حیثیت کے ناطے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کم از کم ہمیں اس کی ہسٹری کو ٹریس کرنا چاہیے کہ کیا یہودی وہاں جو موجود تھے وہ وہیں کے علاقے کے مقیم تھے کہ وہ باہر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں. اگر وہ باقاعدہ ایک پلانڈ مائگریشن کے تحت آئے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے اس بنیادی حق کو سنیچ کیا. تو ہم اس انداز کے اندر جو غیر قانونی آکوپیشن ہے اگر اس کو جسٹیفائی کرنے کی بات کریں گے تو پھر دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر محکوم لوگوں سے ظلم اور استحصال ہو رہا ہے ہم ان کی آزادی کی بات نہیں کر سکتے, نہ ہم ان کے کوئی سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کر سکتے ہیں, ان کی انڈیپینڈنس کی بات کر سکتے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بھارتی تسلط کو ایک لحاظ اگر ہم تسلیم کر لیں اور اس کے بعد یہ بات کریں کشمیریوں کو حقوق دیے جائیں تو یہ ہمارا مقدمہ ویلڈ نہیں رہتا. بنیادی طور ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کشمیر کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ کرنا کشمیری عوام کا رائٹ ہے, کشمیری عوام کا حق ہے. اسی طرح جو وہاں پہ لوکل لوگ رہتے ہیں ایون کہ وہ یہودی بھی ہوں تو ان کی بات تو ہم کسی صورت کے اندر نہ کسی لیول پر سننے پر مادہ تیار ہو سکتے ہیں, لیکن جن کو ایک باقاعدہ پلانڈ مائگریشن کے طور پہ وہاں لا کے ان کو ان کی منارٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کیا گیا ہے, اگر ہم ان کی اس آکوپیشن کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک منظم جارحیت کو جو نا کلکلا قبول کرنے کے اوپر مادہ تیار ہونے والے راستے پہ چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نعیم خالد لودھی صاحب, سر یہ جو بات ابتسام الہی ظہیر صاحب نے کی کہ جن فلسطینیوں کو یہاں سے بے دخل کیا گیا ان کو بھی برابر کا حق دلوانا, ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کہ جارحیت کو پھر تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا. اور سر تیسری بات میرا ایک سوال اس میں شامل کر لیجئے گا کہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے, یروشلم کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہودیوں کا تو عقیدہ ہے نا جی کہ ہیکل سلیمانی انہوں نے تعمیر کرنا ہے, اس کے علاوہ یہاں سے جو ان کی مذہبی عقیدت اور وابستگی ہے وہ اس جگہ کو چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتے, تیار نہیں ہوتے. اس کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ مسیحا جو ان کا آنا ہے وہ یہیں پر آنا ہے, تو وہ تو ان کی تو ایک حیثیت اس جگہ کی ان کے لیے تو ایک بالکل الگ سے ہے. ہاں جی, وہ حیثیت تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے, ہمارا قبلہ اول ہے. تو وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ پہلے یہ اور بعد میں یہ کی بات کریں گے تو یہ اس کا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے معاملہ ہے. کیونکہ جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں تو پھر زمینی حقائق ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ اسرائیل ایک ایٹمی ملک ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی سپر طاقت جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ تو بات اکٹھے ہی کرنی پڑے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو بہت بڑا پرابلم ہے. 1973 کی جنگ میں جب سیریا اور ایجپٹ نے اکٹھا حملہ کیا تو تقریباً ان کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے. دوبارہ کبھی اگر ایسے متحد ہو گئے عرب تو دوبارہ ان کو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو یہ گارنٹی دی جائے کہ آپ کو اپنے حدود میں جو گرین لائن ہے اس میں رہنے کی اجازت دیں گے اور ہم لکھ کر آپ کو گارنٹی دیتے ہیں بشرطے کہ آپ جوابی طور پہ لکھ کر یہ گارنٹی دیں پوری دنیا کے سامنے کہ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق ہوگا اور کوئی جو ہے نا یہ جو آپ اپنے لوگوں کو بساتے ہیں اور ایسا آگے بڑھتے ہیں ان کے علاقے میں وہ آپ نہیں کریں گے اور انٹرنیشنل یہ سٹی ہو, تو میرا خیال اس میں امکانات ہیں. لیکن اگر آپ ان کو مٹانے کی کوشش کریں گے اور بالکل ان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی, پھر یہ ہو سکتا ہے کبھی مسلمان اس قابل ہو جائیں. کیونکہ بات یہ میرے بھائی کہ جب دلوں میں سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اور بہت سے خوف وہاں پر جگہ بنا لیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں جو خوف ہے وہ FATF, وہ IMF, وہ ورلڈ بینک, اس لیے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کا خوف تو ہے نہیں, تو خوف کا تو ایک خانہ ہے, اگر اللہ میاں کا خوف نہیں ہوگا دوسرے خوف آگے جگہ بنا لیں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تک وہ لیڈرشپ نہیں آتی, جب تک آپ کا ایمان کا وہ لیول نہیں آ جاتا جہاں پر کہ اللہ کے خوف کے علاوہ باقی خوفوں سے آپ نجات پا لیں اور آپ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز, وہ تو ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا.
تو اس تک جو انٹرم حال میری سمجھ میں آتا ہے وہ تو میں نے بتا دیا. اس سے آگے مجھے نہیں پتہ چلتا کہ اور کیا کہا جائے, کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر طاقت کا توازن کیا ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر معیشت کا توازن کیا ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سے بڑے ملک کس سے پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کچھ لے اور دے کا معاملہ ہو سکتا ہے, ون وے معاملہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. علی سرور نقوی صاحب, جیسے کہ لودھی صاحب فرما رہے تھے, شام اور لیبیا نے جب اکٹھے حملہ کیا تھا, مل کر حملہ کیا تھا, تو اسرائیل کو جان کے لالے پڑ گئے تھے. لیکن سر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ شام اور لیبیا کا حال کیا ہوا ہے, وہاں پر اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے. شام اور لیبیا دونوں ہی خانہ جنگی کا شکار ہیں. وہاں کی جو قیادت تھی وہ اس کا کیا حال ہوا یہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. یہ جو مسلم ملک ہیں ان کے اتفاق کی, یعنی جس خطرے کا اشارہ کر رہے ہیں, جس طرف اشارہ کر رہے ہیں لودھی صاحب کہ اسرائیل کو یہ خطرہ ان سے ہے, یہ خطرہ ہے, موجود ہے, مستقبل قریب میں ایسا ہو سکتا ہے یا مستقبل بعید میں ایسا ہو سکتا ہے, کوئی امکانات ہیں یہ؟ جی دیکھیے, یہ بالکل درست ہے. ان کو اسرائیل جو ہے وہ بہت انسیکیور اسٹیٹ ہے. وہ اس کے ہاں ہر قسم کے خوف عربوں کے متعلق اور مسلمانوں سے موجود ہیں. مثال دوں کہ اسرائیل کو ایران سے للہ بغض ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایران اسرائیل کو بہت سختی سے اسرائیل کو کنڈیم کرتا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو ایک تو یہ خوف اسرائیل کا بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا, لیکن اس کا جو اگر حل دیکھا جائے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو لودھی نے کہا ہے کہ وہ اس کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ریاست رکھے اور وہاں پہ یہودی بسے رہیں. اچھا, ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ فلسطینیوں کے حقوق کا احترام بھی اس کو کرنا چاہیے, اور مسلمانوں کو اس پہ اصرار کرنا چاہیے, اس پہ اڑے رہنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے حقوق پامال نہ ہوں اور ان کو ریاست ملے. ریاست بائی دی وے یہ سلوشن آسلو اکارڈ ایک تھا 1990 کا, اس میں یہ 2 اسٹیٹ کا سلوشن پروپوز ہوا تھا. اور عموماً ممالک اس کو مانتے ہیں, پاکستان بھی مانتا ہے. تو کیونکہ یہ ایک منطقی, ایک پریکٹیکل ایک حل ہے. ظاہر ہے کہ اسرائیل کا وجود مسلمانوں کے نظر میں وجود ہی غلط ہے. وہاں پہ فلسطینی آباد تھے, ان کی زمین لے کر انہوں نے وہاں ایک اور ریاست بنا دی, ایک اور قوم بٹھا دی. تو وہ وجود ان کا غلط ہے ہمارے نقطہ نظر سے. لیکن ظاہر ہے کہ مصلحتاً ہمیں ان کے موجودگی, ان کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہ سارے جو پہلو ہیں اس مسئلے کے, ان پہ غور و فکر ہونا چاہیے. اور اب دیکھیے مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہے اسلامی تنظیم, اسلامی ممالک کی تنظیم کی, اس میں سب نے تقریریں کی ہیں بہت سی, لیکن کوئی پریکٹیکل باتیں نہیں کی گئی. تو جب تک ہم لوگ یہ چیز نہ سیکھیں کہ ہم پرابلم کو کیسے حل کریں اور پھر ہم متحد رہیں, تبھی کچھ نکلے گا. ورنہ بیچارے پٹتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, بمباری ہوتی رہے گی, تباہی ہوتی رہے گی. یہ آج کا المیہ ہے. کیا کہا جائے. ٹھیک ہے. ابتسام الہی ظہیر صاحب, ظالم جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے. کیا واقعی اسرائیل کو خوف ہے ان تمام ممالک کا, لیبیا, سیریا اور ایران کا خاص طور پر, یا پاکستان کا بھی؟ پاکستان جس نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو, اور پاسپورٹ میں بھی ابھی تک یہ لکھا ہوتا ہے کہ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے یہ پاسپورٹ. ان ممالک کا کوئی خطرہ ہے اسرائیل کو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے. اگر تو آپ ایک امکان کی بات کریں تو امکان تو بہرحال اس کے سامنے رہتا ہے کہ شاید کہیں امت جو ہے متحد ہو جائے, اور میرے خلاف جو ہے نا وہ اس فلسطینیوں کی حمایت کے اندر جو ہے نا سارے لوگ کوئی شاید ایسا فرقہ کر لیں
جو میرے وجود کے لیے خطرہ ہو. اچھا. لیکن اگر پریکٹیکل ریالٹی کی بات کریں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کو امت کا کوئی موجودہ حالات میں دباؤ نہیں ہے. اس کے اگر اس کے اوپر امت کا اتنا دباؤ ہو تو جو سلوک وہ کرتا ہے, جس انداز میں بمباری وہ کرتا ہے, جس انداز میں مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے, تو یہ خوف زدہ ملک نہیں کر سکتا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے کشمیر کے اندر جو ظلم کرتا ہے, تو کیا اس کو اس بات کا کوئی خوف ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی یا اس جرم کے اوپر اس کا احتساب کرے گی؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی دور جو نا ایک امکان کی دنیا کے اندر اسرائیل کے سامنے یہ بات آئے کبھی مسلمان کہیں متحد نہ ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن وہ جو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس کو سر دست جو ہے نہ تو مسلمانوں کے اتحاد کا کوئی امکان ہے اس کے سامنے, نہ ہی عربوں کے اتحاد کا کوئی امکان اس کے سامنے, بلکہ آپ نے جس طرح کی بات کی ہے کہ عرب ممالک میں سے بعض ایلیمنٹس ایسے ہی موجود ہیں جو اس کے حملوں کی بجائے حماس کو روکنے کی بات کرتے ہیں. ایسی صورت میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے لیے قتل عام کے جواز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم پہ زیادہ جارحیت کرتی ہے وہ اسی وقت کرتی ہے جب وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ اس قوم کی حمایت میں کوئی منظم آباد اٹھنے کے امکانات موجود نہیں ہیں. اگر کسی کے پیچھے کوئی بیک کے اوپر کھڑا نظر آئے یا یہ بات نظر آئے کہ امت جو ہے یا عرب لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی جو ہے نا عملی اقدام اٹھا سکتے ہیں, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی اتنا بیوقوف یا کوئی قوم اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ دوسری قوم کا قتل عام اس صورت. اچھا ابتسام صاحب, سر اس میں ایک اور سوال بھی لے لیجیے گا. عرب ممالک کی جب چونکہ بات ہو رہی ہے تو یو اے ای ہو یا دیگر ممالک ہوں, عرب ممالک وہ تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں, اس کے ساتھ ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بار بار کچھ عرصے میں ہم نے یہ سنا, کچھ آوازیں ایسی اٹھی کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو جو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس کے بعد پھر رد عمل آیا تو پھر یہ آوازیں خاموش بھی ہو گئیں. تو ایک ایسی فضا جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں بالکل اس کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے. اچھا. اور آپ کو یہ بات آتا ہے کہ یہودی پراپوگنڈے کے اندر اور اپنی لابنگ کے اندر جو ہے بڑی مہارت رکھتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ان لائنز کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں کہ جن جن ممالک نے ان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ان ممالک میں کم از کم ایک ایسی ڈبیٹ ضرور پیدا ہو جائے, ان میں شروع ایسی ڈبیٹ ضرور ہو جائے جس کے نتیجے کے اندر ایک ایلیمنٹ یا ایک طبقہ جو ان کے وجود کو تسلیم کرنے کی حمایت کرنا شروع کر دے. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ بات بڑی شد و مت سے اٹھائی گئی تھی. یہ تو الگ بات ہے کہ ملک کے اندر جو اسرائیل کے حوالے سے نیگیٹو سینٹیمنٹ رکھتے تھے یا یہودیوں کے ظلم کے اوپر جو بڑے بےتاب تھے, ان لوگوں نے اس کے اوپر بڑے شدید رد عمل کا اظہار کیا تو یہ آواز دبنا شروع ہو گئی. وگرنہ تو آل اسحاق اور آل اسماعیل کے تناظر کے اندر بقایا طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ قربت کی باتیں پوری انتہاؤں پر پہنچ چکی تھی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں عالم عرب ہو یا عالم اسلام ہو, ان کے اندر جو ہے نا اسرائیل کے جو مظالم ہیں یا اسرائیل کے ایون نہ بھی ہوں, ہندوؤں کے مظالم ہوں یا کسی بھی مذہب کے لوگوں کے مظالم ہوں, یا ایون کہ کہیں پہ کوئی مسلمان بھی کسی دوسرے کو ظلم کرتا ہے, کسی ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے پہ یا کوئی بھی طبقہ دوسرے طبقے پہ ظلم کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک میرٹ کے اوپر اس ظلم کی مذمت کرنے کا جو ہے نا جذبہ اور حوصلہ جو ہے نا مسلمان امت کے اندر اور باصیت مجموعی تمام اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان میں ضرور آنا چاہیے. تو فلسطینیوں پر جیسے ظلم ہو رہا ہے, میں یہ بات سمجھتا ہوں قطع نظر اس بات ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے لیے وہ کام نہیں کیا جو ہمارا حق بنتا تھا, پھر بھی ہمیں فلسطینیوں کے حوالے سے ان جذبات کا اظہار کرنا چاہیے, اپنی آواز کو ریز کرنا چاہیے, اپنے میسج کو اجاگر کرنا چاہیے, تاکہ بین الاقوامی برادری کے سامنے کم از کم یہ بات تو سامنے آئے کہ مسلمان اس بات کے اوپر انگزائٹی کا شکار ہیں, بے قراری کا شکار ہیں. تو چلے وہ بے قراری شاید جو ہے نا ان کے ظلم کے اوپر روک تھام ہو گئی باعث بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم خالد لودھی صاحب, پانی میں پتھر پھینک کر ارتعاش جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے, یہ جیسے کہ میں بتایا جس بات کی میں نے طرف اشارہ کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان میں بھی کچھ باتیں ہوتی رہیں, پھر بعد میں رد عمل جب آیا تو خاموشی اختیار کی گئی. ایک ایسا ملک جو آئی ایم ایف کے نرغے میں ہے, آئی ایم ایف کے چنگل میں ہے, اور جہاں معیشت کی یہ حالت ہے کہ ہم لوگ دوسرے ملکوں سے امداد لے کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, پلے ہمارے کچھ ہے نہیں, تو ایسے ملک میں وہ جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ زیادہ عرصے تک اٹھ سکیں گی مخالفت میں؟ جی دیکھیں, میرا اپنا خیال یہ ہے اور میرے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مجھے لگا ایسے کہ شاید کسی بیرونی پریشر کی وجہ سے پاکستان نے یہ چیک کیا جس کو آپ کہتے ہیں ڈیپتھ آف واٹرز کے بھی کیا ہے, لیکن شکر ہے کہ پاکستانی قوم چاہے جتنی بھی گئی گزری ہے اس کا ریئیکشن اور جو ریئیکشن آیا میڈیا کے تھرو اور جو مختلف لوگوں نے اپنی رائے پیش کی, تو وہ الٹیمیٹلی اسی بات پہ ٹھہرے کہ انکنڈیشنلی یہ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان نے اپنی وہ پھر بالکل صحیح موقف اختیار کیا کہ کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ وہ جو دو ملکوں کا تصور ہے, فلسطین کو الگ ملک انڈیپینڈنٹ کا, جب تک وہ پورا نہیں ہوتا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور میرا خیال ہے کہ یہ عرب ممالک جنہوں نے تسلیم کیا ان کو بھی چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ کنڈیشن ساتھ لگاتے. آپ نے بالکل مفت میں ایک کام کر دیا. آپ ان کو کہتے مثال کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپینشن بند کریں جو آپ وہاں پر آباد مشروط اسے کر دیا تو بہتر ہوتا ہے. سر بہت معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا ہے. نعیم خالد لودھی صاحب, علی سرور نقوی صاحب, ابتسام الہی ظہیر صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے ذیشان ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.